آج کل سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوشچن یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان 14 پوائنٹ ایگریمنٹ طے پا گیا تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا، فوجی کارروائی روکنا اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا تھا، تو پھر آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ آج ایک بار پھر دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایگریمنٹ ناکام ہو گیا ہے یا کسی ایک ملک نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ یہی وہ کوشچن ہے جس کا جواب جاننے کی کوشش آج پوری دنیا کر رہی ہے، کیونکہ اس کانفلکٹ کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی، مڈل ایسٹ اور عالمی امن پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ آئیے اب اس کی اصل وجہ ذرا تفصیل سے اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ 14 پوائنٹ ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو پوری طور پر کم کیا جائے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف فوجی کارروائیاں روکیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے اور خطے میں مزید جنگ کے خطرے کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ تقریباً 60 دن تک دونوں ممالک مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ ایک ایسا مستقل معاہدہ کیا جا سکے جو مستقبل میں کسی بھی نئے تنازع کو روکنے میں مدد دے۔ اس ایگریمنٹ سے پوری دنیا میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور خطے میں امن قائم ہو سکے گا۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مستقل امن معاہدہ نہیں تھا بلکہ ایک عارضی ایگریمنٹ تھا جس کا مقصد صرف حالات کو قابو میں لانا تھا اور مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا تھا۔ کوشچن یہ ہے کہ دوبارہ حملے کیوں شروع ہوئے؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ کا سٹانس ہے کہ ایران یا اس سے منسلک عناصر کی جانب سے بحری جہازوں اور امریکی مفادات پر حملے ہوئے، اس لیے اس نے جوابی کارروائی کی۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اسی لیے اس نے جواب دیا، ایران نے جواب دیا، یعنی دونوں ممالک ایک دوسرے پر معاہدہ توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے 14 پوائنٹ ایگریمنٹ عملی طور پر شدید دباؤ کا شکار ہو گیا اور حالیہ دنوں میں دوبارہ فوجی کارروائیاں دیکھنے میں آئی۔ تاہم سفارتی رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے اور بعض مذاکرات اب بھی جاری ہے۔ اس کنفلکٹ کا اثر صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہتا۔ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال پریزنٹ سچویشن مسلسل بدل رہی ہے، اس لیے کسی ایک ملک کے دعوے کو ہم حتمی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں گے یا یہ کانفلکٹ مزید بڑھیں گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ تھینکس۔